بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کراچی کی۔ کراچی میں گائے بگائے کل پی ایس ایل کا میچ تھا اور فائنل میچ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم تمام پاکستانیوں کی اس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں کہ پاکستان کا ایک پی ایس ایل کا سیزن امن و امان سے اختتام پذیر ہو گیا۔ اس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے، بالخصوص پولیس کے اہلکار، رینجرز کے اہلکار، ایف سی کے اہلکار، ان تمام اداروں کے اہلکاروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی جرات مندانہ سیکیورٹی سے پرامن طریقے سے پی ایس ایل کا انعقاد سٹارٹ ہوا تھا اور اختتام پہ پہنچا۔ پاکستان سندھ رینجرز نے جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے تھے۔ ہم 3-4 مرتبہ ہم نے وہاں کا ٹور کیا پی ایس ایل کے گراؤنڈ کراچی کے اسٹیڈیم سے، کہ سیکیورٹی کے حالات ہم نے چیک کرے تو پاکستان رینجرز کی بھاری نفری وہاں کھڑی ہوتی تھی، پاکستان پولیس کی، ایف سی کے اہلکاروں کی۔ پورا شارع فیصل میں ہم نے دیکھا پولیس، ایف سی کے اہلکار، رینجرز تمام جگہ تعینات تھے۔ تو پی ایس ایل کا انعقاد بہت خوشگوار ماحول میں ہوا اور بہت خوشگوار ماحول سے اختتام پذیر ہوا۔ اس میں کچھ ایسی وجوہات تھی جس میں پی ایس ایل کا لوگوں نے بائی کاٹ کرا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ وہ کے ایف سی کے برانڈ کی وجوہات تھی۔ کے ایف سی کا برانڈ ایک یہودیوں کا برانڈ ہے اور یہ اسرائیل کو مدد کرتا ہے، اس وجہ سے لوگوں نے بائی کاٹ کرا۔ لیکن کل کا جو فائنل تھا، جو کراچی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، تو بہت اچھے طریقے سے لوگ آئے، کافی عوام آئی اور عوام نے بھرپور طریقے سے اپنے جو ان کے سٹار تھے ان کو سپورٹس کیا۔ اور اس طرح ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کا آپس میں فائنل کا میچ تھا اور اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ فتح حاصل کی۔ تو اس طرح یہ پی ایس ایل کا میچ اختتام پذیر ہوا اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جو قربانیاں ہیں، جو انہوں نے، اب آپ لوگ اسٹیڈیم کے اندر بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ کراچی میں گھروں میں بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تمام تر اس لیے آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے ہیں، یا آپ اسٹیڈیم کے اندر بھی بیٹھ کے آرام سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ باہر کھڑے ہوئے جو اہلکار ہیں وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیس کے اہلکار ہوں، چاہے وہ ایف سی کے اہلکار ہوں، چاہے وہ رینجرز کے اہلکار ہوں، چاہے وہ اور خفیہ اداروں کے اہلکار جو گشت کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال پورے امن طریقے سے یہ پی ایس ایل کا اختتام ہو گیا اور پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ مبارکباد ہے، کہ اسلام آباد کے لوگوں کو خاص طور پر مبارکباد ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ میچ اپنے نام کی ٹرافی، تو بہت بہت ہماری دل سے سب کو مبارکباد۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب، اب الطاف حسین صاحب کے لیے جو سرپرائز ہیں، جو ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین کے نئے نئے سرپرائز تیار کر رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین جو ہیں یہ 2016 تک تو الطاف حسین کے ماتحت چلتے تھے، لیکن 2016 کا انہوں نے الطاف حسین کی قیادت کا علیحدگی کا اعلان کیا کہ الطاف حسین ہمارا قائد نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان سے علیحدگی کا اظہار کرتی ہے۔ جو 23 دسمبر 2016 کو الطاف حسین نے کیا، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ایم کیو ایم پاکستان نے، جس وجوہات سے ایم کیو ایم پاکستان کے تمام ارکان ایم کیو ایم پاکستان میں بشمول اختیار ہوئے اور انہوں نے ایک نئی سیاسی پارٹی کا انعقاد کیا، ایک نئی سیاست کے ساتھ سٹارٹ ہوئے۔ لیکن کئی ایسے کارکنان کا، کئی ایسے لوگوں کا، کراچی والوں کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ الطاف حسین نے اس چیز کی کال نہیں دی تھی۔ کئی لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ لوگ خود کال دے رہے تھے، یہ خود انہوں نے یہ سب کچھ کروایا تھا، الطاف حسین کو پیچھے کرنے کی ایک سازش کی گئی۔ بہرحال یہ تمام تر وہ باتیں ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو معاملات ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کی اتحاد شپ نہیں چل رہی، یا ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کا کہا گیا تھا تو وہاں دھمکیاں آ رہی تھی۔ شیر افضل مروت صاحب کا ایئر وائی نیوز پہ جو انٹرویو لیا گیا، اس میں انہوں نے تمام تر تفصیلات سامنے رکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں یا رہنما ہیں، ان کو عمران خان، ان کو پارٹی کی طرف سے کال یا میسج آ جاتے ہیں کہ آپ کو عمران خان صاحب نے بلایا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس جب وہ جاتے ہیں، عمران خان صاحب اس چیز سے لا علم ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون بلا رہا ہے۔ تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف دڑے بن گئے۔ وہ دڑے اس لیے بنے ہوئے کہ ہر کسی کو اپنا اقتدار چاہیے، ہر کسی کو خان کے ساتھ ملنا ہے، ہر کسی کو خان کا ساتھ ہونا ہے۔ اب عمران خان کی سب سے بڑی جو پالیسی ہے، عمران خان ہر کسی کو اپنا ساتھ نہیں بٹھاتے۔ عمران خان اس بندے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جس کی قربانیاں زیادہ ہوں، جو پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہا ہو، ملک کے لیے قربانیاں دے۔ اب یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے پہلے جس طرح کے پی کے میں
انہوں نے ریلیاں نکالی، جس طرح ورکر کنونشن کیے انہوں نے کے پی کے میں، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی ایک رہنما نے نہیں کیا. اسی لیے یہ شیر افضل مروت صاحب عمران خان کے بہت عزیز ہیں. اور جب یہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے تو فارم 45 ڈی آر او نہیں دے رہا تھا ان کو، انہوں نے دھرنا دے دیا پشاور میں، اور انہوں نے اپنا فارم 45 لے کے آئے، ہر پولنگ اسٹیشن سے لے کے آئے. تو یہ جرت مندانہ عمل شیر افضل مروت جیسا بندہ کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے عمران خان صاحب کے یہ زیادہ عزیز ہے. اب پارٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شیر افضل مروت صاحب کے خلاف ہیں، جو شیر افضل مروت صاحب کو نہیں چاہ رہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں. شیر افضل مروت صاحب کا خود کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مطلب میں کسی پوزیشن پہ بیٹھوں. وہ کہتے ہیں میں وکالت تک ٹھیک ہوں، لیکن عمران خان صاحب اس کو اس مالا کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر آئیں اور سینئر رہنما کے طریقے سے وہ ایک رول نبھائیں پارٹی کے اندر آ کے. لیکن اسی دوسری جانب جو پارٹی کے دیگر ارکان ہیں جو لوٹے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اسی لیے ایسے بندوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر افضل مروت کے خلاف بہت سارے الزامات بھی لگا رہے ہیں، مسلسل الزامات لگا رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کا الزامات لگا دیتے ہیں، کبھی نون لیگ سے ملنے کا الزامات لگا دیتے ہیں، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے کا الزامات لگا رہے ہیں. مختلف قسم کے الزامات شیر افضل مروت صاحب کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. اس کی وجوہات یہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان سے دور کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کی جا رہی ہے. نہ کوئی پی ایم ایل این کا بندہ وہاں کر رہا ہے، نہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا کر رہا ہے، نہ کوئی ایم کیو ایم پاکستان کا، نہ کوئی تیسری پارٹی کا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ایک جمہوری پارٹی میں جمہوریت جو ہوتی ہے، جمہوری پارٹی میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں. اب یہ اختلافات جو ہیں زیادہ تر لوگوں کے شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ اختلافات ہے، کیونکہ ایک سے شیر افضل مروت صاحب کی سب سے بڑی وجوہات یہ کہ وہ سیدھا بولتے ہیں، وہ گما پھرا کے بات نہیں کرتے. جس سوال کا جاؤ سیدھا جواب دیتے ہیں، وہ چپ بھی نہیں ہوتے. ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اکڑو دماغ کے بندے، وہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے پارٹی کے اندر کئی رہنما ایسے ہیں جو شیر افضل مروت صاحب سے ناراض ہیں اور قاسم خان ناراض ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی کے اندر نہ ہو. اسی طرح اسد کیسر صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کے پی کے کی رہنمائیں سارے، اور کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہترین ہولڈ ہے جو پچھلے 3 دہائیوں سے چل رہا ہے. اس بار بھی کلین سویپ کیا کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے. اور علی امین گنڈا پور کے نے جو وزیر اعظم سے ملاقات کری، اس معاملے میں کئی بڑے بڑے سینئر رہنما جو ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ شوق ہوئے. جو شیر افضل مروت صاحب سے پوچھا کہ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، تو وزیر اعلیٰ کی ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ اس کو وزیر اعظم سے ملاقات کرنا اس کی مجبوری ہے. تو بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ انہوں نے بغیر عمران خان کی اجازت کے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم سے ملاقات کری اور اپنے صوبے کے مسائل ان کے آگے رکھے. یہ ایک ان کی مجبوری بھی تھی اور ان کا ایک حق بھی تھا کہ انہوں نے اپنے عوام، جس عوام نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا، وزیر اعلیٰ بنایا، تو ان کے لیے وہ کچھ کر بھی سکیں. تو اس لیے اب شیر افضل مروت صاحب پہ بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی، اب شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں ایک طرف طالبان، ایک طرف آرمی، اور لڑائی ہو رہی ہے، نہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، بجلی کے مسائل ہیں. تو انہوں نے بولا اس لیے ہم نے ایک بندہ کو آگے لے کے آئے تاکہ وہ ہمارے علاقے کے ان تمام مسائل کو تو بہتر کر سکے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ تمام رہنما اپنے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس پارٹی کے اندر بہت وجوہات پہ چل رہی ہیں. میں پہلے بھی کہہ سکوں پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جس کے اندر بہت سارے اختلافات بھی ہوں، لیکن وہ میڈیا پہ یا باہر کسی دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں شیئر کیے جاتے کہ وہ پارٹی کے اندر اختلافات سارے ختم کر دیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی واحد پارٹی ہے جس کے اندر متعدد اختلافات شروع ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کے گرفتار ہونے کے بعد تو بے تحاشا اختلافات شروع ہو گئے ہیں. وہ اختلافات ہر ایک دڑا بنا ہے اور اپنی اپنی نمائندگی کر رہا ہے. اپنے اپنے رہنما اس نے بنائے ہوئے ہیں کہ 10 ایم این اے 20 رہنما لے کے اپنے اپنے دڑے بنا دیے سب نے. تو یہ تمام تر صورتحال اسی لیے ان وجوہات سے بنی ہے کہ قیادت جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے. یہی صورتحال ہے ایم کیو ایم پاکستان کی کہ الطاف حسین جیل کے اندر تو نہیں، الطاف حسین کو تو بالکل پاکستان میں بائیکاٹ ہے کہ الطاف حسین لندن میں. تو پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے جو دڑے ہیں یہ بھی پہلے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا پی ایس پی، مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی بنا لی، فاروق ستار نے اپنی الگ پارٹی بنا لی، باقی بکھر گئے تھے. لیکن اب ان کو اکٹھا کیا گیا یا یہ اکٹھے ہوئے، لیکن اب بھی الطاف حسین مائنس ہے. جب الطاف حسین مائنس ہے، -1 کا جو فارمولہ ہے
یہ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی چلایا گیا، یہ ایم کیو ایم پاکستان پہ بھی چلایا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے پرانے لوگ ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ اس سے سب سے زیادہ ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان سے سب سے زیادہ زیادتی ہوئی۔ وہ وجوہات کیا ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ استعمال ہوتی ہے، ایم کیو ایم اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ بک جاتی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان سے سب سے زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بک جاتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بک جاتی ہے، کبھی مسلم لیگ نون کے ہاتھوں، کبھی پاکستان تحریک انصاف کا تو خود ہی 2018 میں بک گئی تھی۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ ایم کیو ایم پاکستان کے ماضی کا جڑ ہے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کئی دہائیوں سے بدستور ذلت اور رسوائی کا سامنا ایم کیو ایم پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر ان میں کوئی اچھے رہنما ہو، ان اچھے رہنماؤں کی بات نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی ان کو آگے آنے دیتا ہے، تو جو رہنما بکنے والے ہوتے ہیں، جو دوسری پارٹیوں سے مل جاتے ہیں، اب وہ آگے آ جاتے ہیں اور وہ اسی طرح پارٹی کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ عوام کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہے۔ اگر ہم کہیں کہ عوام کے بارے میں سے کوئی سوچ رہا ہے تو بالکل بھی نہیں سوچ رہا۔